मलिक फ़हीम खोखर साहब बड़े मशहूर व मरूफ हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं माशाल्लाह। वो एक अपने साहिल को कह रहे हैं कि अगर आपका जुर्म ये है कि आप लोगों की खिदमत करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, नलके लगवाते हैं, जो भी काम करते हैं, फिर इस जुर्म में मैं आपके साथ हूँ। जबकि वही जुर्म खुद हमारे भाई फ़हीम खोखर साहब भी कर रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा नहीं है जुर्म क्या है। जुर्म ये है कि किसी मजबूर की, किसी परेशान हाल की, किसी गरीब की, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, किसी का पर्दा फाश करना, इस काम में भाई फ़हीम खोखर साहब और उनका साहिल दोनों शामिल हैं। इनकी सज़ा क्या है ये खुद ही वो मुकर्रर फरमाएंगे, क्योंकि कानून दान हैं बहुत बड़े। फ़हीम खोखर साहब भी माशाल्लाह एक 100 रुपये का डब्बा बिरयानी का भी अगर किसी को खिलाएंगे, थाने में जाकर, जेल में जाकर, बीमार को, मरीज़ को, तो पहले कैमरा ऑन करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उनका चेहरा दिखाएंगे जिनको 100 रुपये की बिरयानी खिला रहे हैं, फिर वो उनको बिरयानी खिलाएंगे, फिर ये बताएंगे कि मैं बिरयानी कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये अच्छी बिरयानी है, ये वो सारा। इसी तरह ही उनका साहिल है। वैसे किसी की क्या खिदमत करनी है किसी ने यार, सिर्फ अपने नफ्स को ही पावर और ताकत देनी है। यहाँ पे पाकिस्तान में अब चंद लोग बाकी हैं जो यकीन करें कि वाकई खिदमत खल्क कर रहे हैं, जो वाकई ही जानें बचा रहे हैं, जो वाकई घर बसा रहे हैं, जो वाकई टूटे हुए दिलों की को उनको पावर ताकत दे रहे हैं, लोग हैं इस तरह। जो उनका साइल है वो भी एक फीके चावलों की देग अगर सिलाब ज़दगान की औरतों को बांटनी है तो वो पहले कैमरा ऑन करेंगे। अब मलिक फ़हीम खोखर साहब ना उनको समझा सकते हैं, ना वो उनको समझा सकता है कि भाई उसमें ख़वातीन हैं, नौजवान लड़कियां हैं, उसमें वो भी लोग हैं जो कि आप जैसे लोगों को खिलाया करते थे। आज वो अगर मजबूर हैं, मज़लूम हैं, बेबस हैं, बेचारा हैं, तो खुदारा उनकी इस बेबसी को, उनकी इस गुर्बत को, उनकी एक मजबूरी को एक तमाशा ना बनाएं, उनकी इज़्ज़त को मजरूह ना करें। खिदमत करें, खामोशी के साथ करें। अगर खिदमत करनी है अल्लाह के लिए तो फिर अल्लाह को दिखाएं, और खिदमत करनी है सोशल मीडिया के लिए तो इसका सवाब वो आपने सुना होगा, जो सबसे पहले जो है वो सखी वो दोज़ख में जाएगा। वो सखी जो कहता है जी मेरा नाम हो, बल्ले बल्ले हो, वाह वाह हो। मैंने पहले भी कहा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी ऐसा बंदा हूँ कि मेरा दिल नहीं करता किसी की वीडियो बनाऊँ, या सिलाब ज़दगान की, या किसी मजबूर की। मैं अगर अपने मोबाइल से कैमरा निकालता हूँ, अपने पॉकेट से कैमरा निकालता हूँ, तो मेरे हाथ ऐसे कांपते हैं कि तू क्यों इस तरह की वीडियो बनाता है। मैं लगे कई मरतबा जाना हुआ है सिलाब ज़दगान में, और अल्लाह तबारक तआला ने बहुत बड़ी सादत दी है
بہت بڑی سعادت دی ہے ماشاءاللہ خدمت کرنے کی، اور ایسی خدمت شاید ہی کوئی نہ کر سکے، لیکن مجھے میرے بزرگوں کی طرف سے حکم تھا، میرے پیر کامل کے آستانے سے حکم تھا کہ کوئی بھی پبلسٹی نہیں کرنی، خاموشی میں کام کرنا ہے۔ الحمدللہ تعالی بفضل خدا ہم نے وہ کام کیے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہاں پہ مجبور ہو کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مثال ہے ہماری سریکی میں کہ گو کو ملی گو، جیو جی او وہ جی او۔ بھائی فہیم کھوکر صاحب جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں ویسے ہی اور لوگ ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کے معاون ہے، کوئی آپ کے مددگار ہیں، کوئی آپ کے محافظ ہیں، یہ آپ کے بھائی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مچھوں والے جو سیکورٹی گارڈ ہیں، گن مین ہیں، جیسے بھی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کسی نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے کہ بھائی تم اس کو علیحدہ کر دو، سائڈ پہ کر دو، آپ اس کو ڈانٹ دینا، جی نا میں آپ کی بات نہیں سنتا جب آپ اس کو باہر نکالو گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خفیہ راز ہوتی ہیں، تو اگر آپ اپنے ساتھی کو جو آپ کا محافظ ہے، معاون ہے، مددگار ہے، اس کو اگر آپ سائڈ پہ بٹھا لیتے ہیں یا سائڈ پہ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، میں اگر آپ کو کہنے کے لیے اگر میرے پاس کوئی باتیں ہیں میں نہ کہہ پاؤں تو پھر میں مجرم ہوں۔ بھائی فہیم کھوکر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دے، اس نے عظمتوں سے نوازے، لیکن کسی خواتین کی تذلیل نہ کریں، اپنے ساتھ بٹھا کر چاہے چہرے ادھر بھی کر لیں لیکن ان کو نہ بنائیں۔ ہاں ویڈیو بنا کر ان کو پیغام دے دیں، فون کر کو پیغام دے دیں، نوٹس بھجوا دیں۔ جب کوئی آپ کے پاس کیس آتا ہے آپ پیسے دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کو سچا بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر بات اختیار کرتے ہیں، ہر کوشش استعمال کرتے ہیں کہ میں اس کو سچا بناؤں، اگرچہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور عوام کی بارگاہ میں وہ جھوٹا بھی ہو، مجرم بھی ہو، لیکن آپ اس کو سچا بنائیں گے، اور یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس ہے، اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس آئے، کوئی مقدمہ آئے، اس کی جانچ پڑتال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے رزق کے لیے، اپنی روزی کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں، کسی کا نقصان کر بیٹھیں۔ اب ایسے بھی وکیل ہیں، جج بھی ہیں جو اس وقت بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اولادیں ہیں، ملازم ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ ایک تو خدمت خلق کریں، اللہ کو دکھانے کے لیے اللہ کے کیمرے کے آگے کریں۔ یہ جو آپ کا سیل آپ کے پاس آیا ہے، یہ اگر کسی کو ماچس بھی دیں گے نا، ماچس، اس کی بھی یہ ویڈیو بنائیں گے، اور جتنی تذلیل اللہ کی مخلوق کی اور اللہ کے حبیب کی امت کی ان لوگوں نے کی ہے نا، شاید ہی کسی نے کی ہو۔ آپ کو سارا علم ہے، آپ سب کو جانتے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وکالت نہیں ہے، یہ وکالت کے ساتھ زیادتی ہے۔ وکیل ہو یا حکیم ہو، کچھ پڑھائی کرنے کے بعد یہ صفت انسان کو ملتی ہے، اللہ وکیل بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، تو اس صفت کا جو ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے وہ پھر ایسے جھنجھڑوں میں، چکروں میں پھنس جاتا ہے
جہاں سے اس کو نکلنے کا چانس یا معاملہ نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ناقص رائے پسند آئے گی، آپ اس پہ کوشش کریں، عمل کی بھی کریں گے اور ناراض بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ مٹے ہوئے انسان ہیں، کھوکھر مٹے ہوئے تو نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ آپ مٹے ہوئے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں، عزتیں، عظمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔